بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائی اور دوستو اور قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے پاک گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے. جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کی سعادت نصیب ہو جائے ان پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. نیز یہ ذکر کرنا، یہ دین کی باتیں سننا سنانا اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے. ہم تو بس دنیاوی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں. کسی کے پاس جائیداد ہو، مال ہو، اولاد ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہو، حکومت کا کوئی عہدہ ہو یا سیاست کا اس کے پاس کوئی حصہ ہو تو ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی ایسی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ذرا غور کریں تو واضح ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ خود ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں، ہمارے اندر اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، مگر بھول کر بھی ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا. اگر کسی آدمی کا ہاتھ جو ہے فوت ہو جائے، اگر کسی آدمی کا پاؤں کٹ جائے، اگر کسی آدمی کی آنکھ چلی جائے، اگر کسی آدمی کے کان سننا بند کر دیں، اگر کسی آدمی کی ناک سونگنا بند کر دے تو اس سے پوچھئے ان تمام چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہے. اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو اس سے پوچھئے اس کی ہاتھ کی قیمت کیا ہے. پاؤں کٹ جائے تو پاؤں کی قیمت اس سے پوچھئے. آنکھ کی بینائی چلے جائے تو اس کی قیمت اس سے پوچھئے کہ ان تمام چیزوں کی قیمت و قدر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ میں دیکھنے کا خزانہ رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں. کان میں سننے کا خزانہ رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہم سنا کرتے ہیں. دل و دماغ میں سوچنے کا خزانہ رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہم سوچا کرتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سر سے لے کر پیر تک ایک نعمت بنایا، مگر پھر بھی اللہ کی بے شمار احسانات اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے. ایمان کی دولت عظمی ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. میں نے جو سورت پڑھی ہے
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بالتفصیل اور واضح انداز میں بیان فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ کامیابی اور ناکامی کے اہم مضمون پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار تو میرا اور آپ کا طے کیا ہوا ہے اور ایک معیار اللہ تبارک و تعالی کا طے کیا ہوا ہے۔ ہم نے کچھ اندازے طے کر رکھے ہیں، کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں کامیابی اور ناکامی۔ اگر کسی کے پاس خوب مال و دولت ہو، رہنے کے لیے اونچی اونچی عمارتیں ہوں، فلک بوز عمارتیں ہوں، اور کھانے کے لیے نفیس اور چنیدہ غذائیں ہوں، اور سفر کرنے کے لیے تیز رفتار گاڑیاں ہوں، اور رہنے کے لیے اچھی چیزیں ہوں، پہننے کے لیے اچھی چیزیں ہوں، لوگ اس کو چلتے میں سلام کرتے ہوں، علاقے میں اس کا دبدبہ ہو، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو، تو لوگ اس کی تعریفات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی تو بڑا ہی اچھا ہے، دنیا میں یہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے برخلاف اگر کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف ایک جھوپڑی ہو، اچھا لباس نہ ہو، کھانے کے لیے اچھی غذائیں نہ ہو، اور پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہو، لوگ اس کا احترام سلام نہ کرتے ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑے ہی خسارے میں ہے، اور بڑے ہی نقصان میں ہے، اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے بڑا ہی ناکام ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غریب شخص بہت ہلکا ہے، یعنی قیامت کے دن حساب مشکل نہ ہوگا، جلدی بری ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میرا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ جس کو اللہ کامیاب کہہ دے وہ کامیاب، جس کو اللہ ناکام کہہ دے وہ ناکام۔ چاہے کائنات کے دنیا کے سارے عقلاء اور سارے وزراء اس کو کامیاب کہتے رہیں، رٹ لگاتے رہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ ناکام ہے۔ میں نے ایک سورت پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم تمام انسان خسارے اور ٹوٹے ہیں۔ حضرات مفسرین نے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یوں تحریر فرمایا ہے کہ سارا زمانہ انسان کے اعمال اور اخلاق پر گواہ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شاہد ہوگا اور گواہ ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ انسان اچھا عمل کرے یا جو بھی انسان عمل کرے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس پر 4 سرکاری گواہ بن جاتے ہیں، جن سے چھٹکارا پانا، جن سے بچ جانا ممکن نہیں ہے۔ پہلی گواہ زمین ہے۔ انسان زمین کے جس حصے پر کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کہیں اللہ اللہ کرتا ہے، کہیں زمین پر تسبیح پڑھتا ہے، کہیں نماز پڑھ لیتا ہے، اور کہیں ذکر کر لیتا ہے، کہیں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ اس کی جو ہے گواہی دے گا کہ اس نے پورا جگہ پر بیٹھ کر میرے اوپر اللہ کا ذکر کیا تھا، نماز پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، اللہ اللہ کیا تھا۔ اور انسان زمین کی جس جگہ پر بیٹھ کر تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے اور قتل کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ناجائز چیزوں کو انجام دیتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اور وہ جگہ اس کے خلاف گواہی دے۔ یہ پہلا گواہ ہے جو انسان کے خلاف اور انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین جو انسان کے دونوں کندھوں پر مقرر ہے، دونوں کندھوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اور انہیں لکھتے رہتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تصدیق اس طرح فرمائی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین انسان کے اعمال ناموں کی رپورٹ لکھتے رہتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا،
ہم ہر حرکت جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں نے اندھیرے میں کوئی کام کر لیا اور اس کو ختم کر دیا تو وہ بھول گیا، ہم نے اجالے میں کوئی کام کر لیا کسی کو معلوم نہ ہوا وہ ختم ہو گیا، ہم نے موبائل میں اچھی بری چیزیں دیکھی اور ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو وہ ختم ہو گئی، کچھ معلوم نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم تو تمہاری ہر حرکت ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، چاہے تم اس کو اندھیرے میں کر رہے ہو، چاہے تم اس کو اجالے میں کر رہے ہو، چاہے تم دنیا کے سامنے کر رہے ہو، چاہے تم نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو، چاہے تم نے اس کو کتنا ہی چھپا لیا ہو، لیکن ہمارے جو فرشتے مقرر ہیں وہ اس کی رپورٹ لکھ رہے ہیں اور اس کو ہر ایک کتاب میں ہر ایک چیز کو اس کے طریقے سے لکھ رہے ہیں۔ انسان کے اوپر دوسرا گواہ ہے۔ تیسرا گواہ انسان کے اعمال نامے ہیں، اعمال نامے جس کو فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ اعمال نامے انسان کے کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے۔ مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک ہوا چلے اور اعمال نامے تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ ان اعمال ناموں کو حیرت سے دیکھ کر کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، آئے میرے ہائے افسوس میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا، اس میں تو ہر حرکت لکھی ہوئی ہے، جو میں نے چھپ کر حرکت کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، جو میں نے ظاہری حرکت کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، جو میں نے اعمال برے کیے تھے، موبائل میں اچھی بری چیزیں دیکھی تھی اور میں نے تو دنیا میں اس کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تھی، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کو کوئی دیکھ لے گا، میں نے تو گھر والے سے چھپا لیا، میں نے تو دوستوں سے چھپا لیا، میں نے تو ہر ایک سے ہسٹری ڈیلیٹ کر کے چھپا لی، لیکن آج اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں تو میری ہر حرکت لکھ دی گئی، جو میں نے بطور مذاق بات کی تھی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جو میں نے اس کو دل لگی کے لیے بات کی تھی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، بلا جگہ پر میں نے گالی دی تھی میں تو اس کو دے کر بھول گیا تھا، اس اعمال نامے میں میرا وہ بھی ریکارڈ لکھا ہوا ہے، ہر عمل میرا لکھا ہوا ہے، کسی کو تکلیف میں نے دی تھی وہ تکلیف اس میں لکھی ہوئی ہے، کسی کو برا بھلا میں نے کہا تھا وہ برا بھلا اس میں لکھا ہوا ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ حکم ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان اپنی کتاب کو پڑھے گا، اپنے اعمال نامے کے رجسٹر کو پڑھے گا، اپنی حالات زندگی کو پڑھے گا، جو دنیا کے اندر گزار کر آیا، رات کے اندھیرے میں جو کام کیے ان کو پڑھے گا، دن کے اجالے میں جو کرتا آیا ان کو پڑھے گا، اپنے پرایوں کے ساتھ جو سلوک کرتا رہا اس کو پڑھے گا، دکانداری کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اس کو پڑھ لے گا، اور تجارت کیسے کرتا تھا اس کو پڑھتا رہا، صدقہ خیرات کیسے کرتا تھا اس کو پڑھے گا، اور معاشری معاملات گھریلو معاملات کرتا رہا، اور بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہا، اور بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہا، اور بیوی آنے سے پہلے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، بیوی آنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ کیا خیال کرتا تھا، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، اور معاشرے میں کیسا برتاؤ کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا، اور بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کے بارے میں دل کے اندر کیا رکھتا تھا، بہنوں کے بارے میں دل کے اندر کیا رکھتا تھا، معاشرے کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں دل کے اندر کیا رکھتا تھا، اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیسے برتاؤ کرتا تھا، کیسے تجارت کرتا تھا، کیسے دکانداری کرتا تھا، کیسے مال کو جمع کر کے رکھتا تھا، اور کیسے مال کو جمع کر کے رکھتا تھا، اور کیسے مال کو خرچ کیا کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک نیکی ذرہ برابر ہوگی، قیامت کے دن اس کو پڑھ لے گا اور اس کو دکھلا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی دنیا کے اندر کی ہوگی قیامت کے دن اس کو دکھلا دی جائے گی، اس کو پڑھوا دیا جائے گا، پڑھنا نہیں آئے گا پڑھوا دیا جائے گا، دیکھ نہیں سکے گا دکھلا دیا جائے گا، بھاگنا چاہے گا دوڑنا چاہے گا زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اب بتا اب کیا کہتا ہے، کہے گا رو رو کر کہے گا ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری کمبختی کہ میں نے کہا دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیتا۔ آج میرے عزیزوں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، بھائی آپ تشریف لے آؤ نماز پڑھ لو،
दुकानदार साहब आप आ जाओ, कारखानेदार साहब आप आ जाओ, डॉक्टर साहब आप आ जाओ, वकील साहब आप आ जाओ, तिजारत करने वाले लोग आप आ जाओ, सब लोग आप आ जाओ। लोग दुनिया में फिक्र नहीं करते, कल क़यामत के दिन आएंगे और रोएंगे। लोग कहते हैं दुनिया में ये अमल कर लो भाई, ये अमल कर लो, कहता है मेरी बदनसीबी। कुरान पढ़ लो, कहता है मेरी बदनसीबी। भाई कोई नेक अमल कर लो, कहता है मेरी बदनसीबी। भाई रमजान मुबारक में रोजे रख लो, कहता है मेरी बदनसीबी। और कहता है शबे बारात में जाग लो, कहता है मेरी बदनसीबी। शबे कदर में जाग लो, कहता है मेरी बदनसीबी। भाई फजर में नमाज के लिए उठकर आ जाया करो, कहता है मेरी बदनसीबी। कारखाना छोड़कर, दुकान छोड़कर, तिजारत छोड़कर, वकालत छोड़कर, डॉक्टरी छोड़कर कहते हैं नमाज पढ़ने आ जाओ, कहता है मेरी बदनसीबी। अल्लाह की कसम ये बदनसीबी नहीं है। असल बदनसीबी तो कल क़यामत के दिन होगी, जब आमाल नामा बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और मैदान हशर में ऐलान किया जाएगा, ए लोगों इसको देखो, ये फुला इब्ने फुला आज नाकाम हो गया है। असल बदनसीबी तो उस वक्त होगी, असल बदनसीबी उस वक्त होगी जब वोट देने वाले हम पर हंसेंगे। असल बदनसीबी तो उस वक्त होगी जब कहा जाएगा अरे मियाँ हम तो आपको दुनिया में बड़ा अच्छा समझा करते थे, हम तो आपकी इज्जत किया करते थे, जिस गली से आप निकला करते थे हम आपको सलाम किया करते थे, जहाँ आकर आप खड़े हो जाया करते थे हम तो आपकी जगह छोड़ दिया करते थे, हम तो आपको बड़ा मोतबर समझा करते थे, हम तो आपका लिबास देकर आपकी इज्जत किया करते थे, हम तो आपकी गाड़ी की चाबी देकर आपकी इज्जत किया करते थे। आप तो दुनिया में साहब थे, हम तो आपको दुनिया में बड़ा अच्छा समझा करते थे। आज आपका क्या बना? आज आपको यहाँ पर कौन सी चीज लाकर खड़ी कर दी? हुक्म होगा वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, हे लोगों आवाज दी जाएगी कि इनको इस सब से निकाल कर मुजरिमों की सब में खड़ा कर दिया जाए। उस वक्त रोएगा और कहेगा हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी। कुरान कहता है अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम्हारे पास मेरा कुरान ना आया था? क्या तुम्हारे पास मेरे नेक बंदे ना आए थे? क्या तुम्हारे पास तबलीगी जमात वाले ना आए थे? उन्होंने तुम्हें दीन की बातें ना समझाई थी? उन्होंने तुम्हें अल्लाह की तरफ ना बुलाया था? या उन्होंने तुम्हें मस्जिद की तरफ ना बुलाया था? तुमने उनकी एक ना मानी। उस वक्त रोकर कहेगा इलाही इलाही काश के मैं उनकी मान लेता। हाँ वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे दीन की बातें बतलाई थी, उन्होंने मुझे दीन की बातें समझाई थी, उन्होंने नमाज पढ़ने को बतलाया था, उन्होंने बुराई से रोका था। हमने उनको बुरा भला कहकर भगा दिया, हमने उनको उल्टा सीधा कहकर भगा दिया कि तुम्हारे पास तो यही काम है, ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना उजाला देखते हो, ना बारिश देखते हो, ना खुशकी देखते हो। जब दिल चाहता है उसके हमारे पास आ जाया करते हो। ना तुम्हें ये नहीं मालूम हम मसरूफ रहते हैं, हम कारखानेदार हैं, हमारे बीवी हैं, हमारी बच्ची हैं, तुम्हें और काम नहीं है, तुम तो रोटी तोड़ते रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तो हमारे पास आ जाया करते हो, तुम हमें दिन की बातें बताना शुरू कर देते हो। हाँ हाँ हमें बहुत मालूम है, हम सब समझते हैं। काश में उस दिन उनकी बात मान लेते, काश के हम नमाज पढ़ लेते और उनका कहना मान लेते, उनकी बात मान लेते, नमाज पढ़ना शुरू कर देते, अल्लाह के अहकाम को मानना शुरू कर देते और अल्लाह के नबी की पैरवी कर लेते और जमात की बात वाले को मान लेते, तो आज हमें ये बुरा दिन देखना ना पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामयाबी और नाकामी के दोनों रास्ते बतला दिए कि इस रास्ते पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे और इस रास्ते पर चलोगे तो नाकाम हो जाओगे। फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया, जो आदमी सरकशी करेगा, अल्लाह की बात ना मानेगा, अल्लाह के हुक्म को ना मानेगा, शैतान की पैरवी करता रहेगा, वह आसर अल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दे लेगा। जो दुनिया है उसी को समझ लेगा कि जो यहाँ रहना है वही हमारे लिए कामयाबी है। अगर हमने फैक्ट्री बना ली तो हमारे लिए कामयाबी है, अगर हमने दो गाड़ी कर ली तो हमारे लिए कामयाबी है। इसी को सब कुछ समझ लेगा, अल्लाह के हुक्म को न मानेगा, अल्लाह के नबी की पैरवी न करेगा, तो अल्लाह ने बता दिया अगर इस रास्ते पर चले हुए तो फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जो होगा वो जहन्नम होगा। आगे फरमाया व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो आदमी अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, उसके दिल में कोई बुराई आई, उसके दिल में आया कि मुझे शराब पीनी चाहिए,
اس کے دل میں آیا مجھے زنا کرنا چاہیے، اس کے دل میں آیا کہ مجھے کوئی جوا کھیل لینا چاہیے، کسی برائی کو انجام دینا چاہیے، نماز چھوڑ دینی چاہیے، لیکن میں نے سوچ لیا کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور وہ اس برائی سے رک گیا، وہ اپنی خواہشات کو اس نے روک لیا۔ تنہائی میں خیال آیا کہ موبائل میں بری چیزیں دیکھ لو، اس نے سوچ لیا کہ آج میں نے اندھیرے میں دیکھ لی، آج میں نے تنہائی میں دیکھ لی، تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے رک گیا، نفسانی خواہشات سے رک گیا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنی نفس کو مار کر آئے گا اور مجھ سے ڈر کر آئے گا اور گناہ سے رک جائے گا، تو میں کہتا ہوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اب جنت ہے۔ اللہ نے ہمیں دایاں راستہ بھی دکھایا، بایاں راستہ بھی دکھایا۔ اس راستے پر چلو گے تو جنت مل جائے گی، اور اس راستے پر چلو گے تو تمہیں جہنم مل جائے گی۔ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو احکام کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کو بچیں، کیونکہ ہر زمین میں میں نے بتایا 4 گواہ اللہ نے چھوڑ دیے ہیں، یہ چاروں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اور ہمارے حق میں گواہی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور الحمد للہ رب العالمین۔